بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت زیادہ دن گزر جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پرابلم تو پتہ ہے کہ کچھ بس ڈسٹرب ہے ہم لوگ اپنے کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے، اور کچھ مصروفیات بھی ہیں، لیکن جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے میں بہت تھینک فل ہوں کہ اس مصروف زمانے میں جو کسی دوسرے کی خیریت پوچھتا ہے، خاص طور پہ خضر، عمران، مومنہ، مہر اور بہت سارے لوگ، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس زمانے میں بھی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی دوسرے کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ناول سائرہ رضا، اس کی جو ہے وہ ہماری ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے فرمائش کی تھی اور مجھے واقعی بہت زیادہ دن لگ گئے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں، لیکن میری کوشش تو یہی تھی کہ ہو جائے، لیکن بس کچھ اسکول میں بھی بزی ہوتے تھے۔ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں تو کوشش کروں گی کہ میں ریگولر ہو سکوں، تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری ٹائم میں برکت دے۔ ماؤں کے ارمان بدنام ہے، ادھر ماں بیچاری کو کسی نے موقع ہی نہیں دیا۔ صاحبزادے کے اپنے ارمان ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ ارمان بھی کیا، صاف صاف شرائط ہی کہیے۔ اماں جان کا لہجہ شکووں سے بھرپور اور جلا کٹا تھا۔ تم زیادہ ہی برا مان گئی ہو، ہوتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے خیالات و تصورات، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ ڈیڈ نے لبرل ڈیڈ ہونے کا ثبوت دیا۔ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے شرم بن جائیں، احساس ہی نہ کریں۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی کے گھر جا کر کھائیں پئیں، امید دلائیں اور ہاتھ جھڑ کر آ جائیں۔ اللہ نہ کرے ہم کسی بچی کی تضحیک یا دل آزاری کا باعث بنیں۔ ڈیڈ سنجیدگی سے سیدھے ہو بیٹھے، خاموشی سے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے۔ ماشاء اللہ وسیع حلقہ باب ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی قابل بچیاں بھی ہیں۔ بالکل ہے، ایک سے ایک اچھی، مگر آپ کے صاحبزادے کو فل پیکیج چاہیے۔ ہائیلی کوالیفائڈ، اچھے ادارے سے پڑھی لکھی، بلکہ کہیں باہر کی بھی ڈگری لے رکھی ہو، عمر 25 سے زیادہ نہ ہو، خوبصورت اتنی ہو کہ حور لگے، دراز قامت تو لازمی، خوش لباس ہو، ماڈرن بھی شرمیلی بھی، سلیقہ شوہر عسکری سی، اور کھانے تو ایسے بنائے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائے، مہمان نواز، خوش گفتار، ایسی کہ بات کرو تو منہ سے پھول جھڑے اور یہ بیٹھ کر چنتا رہے۔ اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ سیدھے سیدھے کہو، مارننگ شو ہوسٹ سے شادی کرنا چاہتا ہے گدھا۔ لو جی، آپ صرف سن کے بھڑک اٹھے اور مجھے ڈھونڈنی ہے، نو کمپرومائز کہہ کر گیا ہے، انچ بھر نہ سرکے گا۔ جو پریشانی پہلے اماں کے چہرے پر تھی اب وہ ڈیڈ کے منہ سے بھی جھلکنے لگی۔ اسے کو خود ہی ڈھونڈ لے، ہم قبول کر لیں گے اگر مل جاتی ہے تو۔ یعنی کہ حد ہوگی، ایک ہم تھے جو ماں نے لادی خاموشی اور صبر سے قبول کر لی۔ گھونگھٹ کھولنے کے بعد شکل دیکھی، ہفتہ بھر تو بیگم کی شکل یاد کرنے میں لگ گیا، کتنے ہی خواتین کو بیگم سمجھ کر مخاطب کر لیا۔ ہیں کیا؟ زور و شور سے سر ہلاتی اماں جان نے جملے کی گہرائی کو جب جانچا تو ہیں کرتی ہی رہ گئی۔ خود ڈھونڈنے والی ہدایت عاشر کو پریشان کر گئی۔ خود کیسے ڈھونڈے؟ کہ اخبار میں اشتہار دے، ٹی وی پر پٹی چلوا دے؟ تو خوش نصیب ہے جو کھلی چھوٹ مل گئی، ورنہ خود ڈھونڈ لینے والی بات پر تو ماؤں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ ابو ذر نے روشن پہلو دکھایا، اور ہمارے گریٹ ڈیڈ نے تو نشان منزل بھی دے دیا، سیدھا سیدھا مارننگ شو ہوسٹ۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے انسپائر ہیں مارننگ شو ہوسٹ سے۔ تیمور نے بھی حصہ لیا۔ ابو ذر نے زور و شور سے تائیدن سر ہلایا۔ عاشر کو گویا پتنگے لگ گئے، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر ابو ذر کچھ کہہ رہا تھا، چلو اس کی بھی سن لے۔ بھئی اتنی خوبیوں کا مجموعہ مارننگ شو ہوسٹ ہو سکتی ہے، مگر وہ 25 کی ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہاں 2 بار 25 کی ہو سکتی ہے، تو پھر اتنی کوالٹیز کے بعد چھوٹی سی کمی تو نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ ابو ذر نے دریا دلی کی حد کر دی۔ 25 کی 2 بار نہ صحیح، وہ 25 سال تک، بلکہ مزید کئی سال تک 25 کی رہ ضرور سکتی ہے۔ تیمور نے حصہ ڈالا۔ اپنے بڑے بھائی اور بالخصوص بھابھی کا مذاق اڑاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عاشر نے غیرت دلانے کی کوشش کی۔ لو بھائی، بھابھی کا تو میں ماں کی طرح احترام کروں گا، مگر وہ ایک بار سامنے آئیں تو صحیح۔ تیمور کا لہجہ احترام سے لبریز ہو گیا۔ ابھی تو وہ نادیدہ ہیں۔ کیوں نادیدہ کیوں؟ عاشر اچھلا۔ ابھی دوپہر کو تو میں نے اسے دیکھا ہے۔ کیا؟ ابو ذر و تیمور ہم آواز چلائے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو اتنی دیر سے میں کیا بکواس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ عاشر نے دانت پیسے۔ پھپھو شاہ جہاں آرام کرسی پر براجمان تھی، ٹانگیں سیدھی کر کے سٹول پر دھری تھی۔ آج جمعہ تھا اور بیوٹی پلان ہیلتھ پلان کے تحت جمعے کو ایلو ویرا ڈے مناتی تھی۔ ٹراؤزر کے پانچے گھٹنوں تک اٹھا رکھے تھے۔ ایلو ویرا
کا پیلا جیل گھٹنوں اور ٹانگوں پہ مل رکھا تھا، چہرے پر بطور ماسک لگایا تھا اور بالوں کی جڑوں میں بھی ماسک نے اسے خوب گھس گھس کر لگوا لیا تھا۔ ہینڈ فری کان سے لڑک کر شانے پر گرے ہوئے تھے، یعنی وہ سو چکی تھی۔ بیا نے اس بات کو بھانپ کر اپنے تیز تیز چلتے ہاتھوں کو ہلکا کر لیا۔ مبادہ تیزی میں آواز پیدا ہونے لگی اور ان کی نیند خراب ہو۔ وہ فریج میں سامان چیک کر رہی تھی، کیا کیا موجود ہے اور کیا لانا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک بڑی پلیٹ بھر کے ککڑیاں کاٹ رکھی تھی جنہیں وہ مسلسل کھاتی جاتی تھی۔ کمرے میں در آنے والی خاموشی بری طرح محسوس ہونے لگی اور اس سے زیادہ بری آواز ککڑی کی کڑکڑ تھی۔ ایک کوکنگ میگزین میں بری طرح غرق آئرہ نے شعوری کوشش سے اپنی توجہ ہٹانے چاہی، مگر آواز زیادہ تیز اور لگاتار تھی۔ بیا کا مسئلہ تھا، وہ سخت ڈائٹ کانشیس تھی، تول تول کر کھاتی تھی۔ سارا وقت انگلیوں کے پوروں پر انگوٹھے کی مدد سے کیلوریز گنتی پائی جاتی۔ اتنا کھانے سے کتنا بڑھ گئیں، اتنا کام کرنے سے کتنا جل گئیں۔ انجان بندہ نوجوانی حشر سامانی کے زمانے میں ذکر کی اس حالت کو دیکھ کر اشش کر اٹھتا۔ اتنی خوف خدا کرنے والی لڑکی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو… اس نے بیا کو دیکھا جو کام روک کے ایک بار پھر انگوٹھے کو تیز تیز انگلیوں پر چلا رہی تھی۔ آئرہ نے غیر محسوس انداز میں بیا کی طرف والے کان میں انگلی ڈال کر میگزین عین چہرے کے سامنے کر لیا کہ شکل بھی نظر نہ آئے، مگر بیا ایک بار پھر انگلیوں کا پیچھا چھوڑ کر کڑ کر کر رہی تھی۔ آئرہ نے دانت پیسے جیسے جسے دنیا ذکر سمجھتی تھی وہ دراصل فکر تھی۔ اس کے علاوہ بیا کا ایک دوسرا کام بھی تھا، وہ ایکسرسائز کرتی تھی۔ کیا آج بھی کچھ نہیں پکے گا؟ میرا مطلب ہے سالن، روٹی وغیرہ۔ اراد کی بیزار دکھی آواز پر آئرہ اور بیا بری طرح چونکی تھی۔ ساتھ دونوں نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھپھو کو بھی کہ آہستہ، پھپھو سو رہی ہیں۔ اراد نے باقی کے سوال حلق میں ہی گھونٹ لیا اور صبح کی روٹی کا بچا آدھا ٹکڑا لہرا کر دکھایا۔ انداز میں بے بسی تھی کہ کیا کھاؤں۔ وہ کچن میں دیکھ کر آ گئی تھی۔ ایک چولہے پر چکن ابل رہی تھی، دوسرے پر آلو، ڈھیر ساری کٹی سبزیاں ڈھک رکھی تھیں۔ دن کے 1:30 بج رہے تھے اور اس گھر میں ہانڈی چڑھانے کا کوئی ارادہ تک نہ تھا۔ شاہی پھپھو کا آج ایلو ویرا ڈے تھا۔ آج انہوں نے اٹھ کے بکرے کے گوشت میں ایلو ویرا کا گودا ڈال کے بھون کے روٹی سے کھا لینا تھا۔ جسم کے دردوں کے لیے اکثر نسخہ۔ گھٹنوں ٹخنوں کے آرام کے لیے جیل مل کر بیٹھی تھیں۔ چہرے کی چمک کے لیے منہ پر مال رکھا تھا، بالوں کی صحت کے لیے جڑوں پر ایلو ویرا۔ اور وہ اراد وہ کڑوا کسیلا سالن نہیں کھا سکتی تھی۔ ہاں، پھپھو اگر تھوڑا سا قیمہ بنا دیتی تو، اور وہ بنا ہی دیتی، مگر ابھی تو وہ سو رہی تھی۔ پھر اٹھتی، پھر جمعہ کی نماز، پھر کہیں جا کر کھانے تک آتی تو کیا اس وقت تک اراد بھوکی رہتی؟ بیا نے تو کر کے اپنا پیٹ بھر لیا تھا۔ رہی آئرہ، وہ لنچ کرتی ہی نہیں تھی۔ جب آفس سے آتی تو کھا پی کر ہی آتی۔ اراد نے آگے ہو کر فریج میں جھانکا۔ مجال ہے اس میں انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ ہو، بس بکریوں کے چرنے کا سامان، سلاد اور بس سلاد بنانے کے سارے آئٹمز۔ بیا نے اشارہ کیا کہ وہ روٹی پر ککڑی کے چند ٹکڑے رکھ کر کھا سکتی ہے۔ میں کوئی پاگل ہوں؟ اراد نے دھیمے سے کہہ کر اچار کی بوتل سے 3 مرچیں روٹی پر رکھی اور صوفے پر پیر اوپر رکھ کے ہاتھ میں پکڑے کھانے لگی۔ آئرہ کو کھانے کا یہ طریقہ بہت برا لگا۔ اسے غصہ بھی سب سے زیادہ آئرہ پر ہی آتا تھا۔ کیا فائدہ ایسی بڑی بہن کا، بھلے وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہو، جب چھوٹی بہن صبح کی روٹی پر مرچوں کا اچار رکھ کر کھائے۔ میں بتاؤں گی ممی کو، اس نے روحان سے لہجے میں شکایت کی۔ مرچوں کی تیزی نے آنکھیں پہلے ہی بھر دی تھی۔ آئرہ کو ترس آیا، پھر غصہ اور پھر بہت زیادہ غصہ۔ ممی کی بچی! آئرہ پھپھو کی نیند بھی بھول گئی۔ دانت پیس کر اسے دیکھا۔ وہ 2 جہازی پراٹھے اور 2 انڈوں کا آملیٹ کس نے بنا کر دیا تھا؟ وہ میرا ناشتہ تھا اور شریف لوگوں کے گھر میں اس وقت لنچ بنتا تھا۔ اتنے ہیوی ناشتے کے بعد لنچ کی گنجائش رہ جاتی ہے کیا؟ بیا نے بھی حیرانی کا اظہار کیا۔ میں بتاؤں گی ممی کو، یہ میری بہنیں ہیں، میری نوالے گنتی ہیں۔ نوالے نے پراٹھے، آئرہ نے تصحیح ضروری سمجھی۔ یہ بڑے پراٹھے اور 2 انڈوں کا آملیٹ بھی تو، بیا نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ اور بہنیں ہوتی ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا پلا کر خوش ہوتی ہیں، اور ایک میری بہنیں ہیں۔ وہ بس ہچکیوں سے رونا شروع ہی کرنے والی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی! آئرہ میگزین پٹک کر سیدھی ہوئی۔ تم چھوٹی ہو، 18 برس کی ہونے والی ہو، اور بات ایسے کہہ رہی ہے کہ انجان بندہ سن کر سمجھے 8-9 برس کی بچی شکوے کہہ رہی ہے۔ بیا نے اور بات مکمل کیا۔ آئرہ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ آپ لوگوں سے بہرحال چھوٹی ہوں۔ وہ دکھ بیان کرتے ہوئے 8 سالہ بچی بنی ٹھنک رہی تھی۔ لڑتے ہوئے 18 سال کی کھران ٹوکی۔ انگلیوں پر لگے اچار کے تیل کو ایک انگلی منہ میں لے کر چاٹنا شروع کر دیا۔ آئرہ کا ضبط جواب دے گیا۔ پہلے ککڑیوں کی کڑ کر، پھر مرچیوں کی چڑ بند کرو یہ بدتمیزی، جا کر ہاتھ دو گندی۔ وہ بڑی بہن بن کر دھاڑی۔
رات بھر تو کیا اثر ہونا تھا، پھپھو شاہجہاں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھ کھولنے سے پہلے ہوا میں دونوں ہاتھ لہرا کر کیا ہوا کہ گردان شروع کر دی، پھر اچھل کے کھڑی بھی ہوگی۔ اور ان کا ہڑبڑانا، خوف زدہ ہونا کیا معنی کہ جو ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گھٹنوں سے اوپر تک جڑے پائنچے، گوری ٹانگوں پر پیلا جیل، ایک دم بول پڑنے سے چہرے پر لگا پیلا ماسک چٹک گیا۔ سب سے خراب صورتحال بالوں کی تھی۔ جیل سوکھ جانے کے بعد 3 انچ لمبائی کے بال چھت کی طرف اکڑ کر یوں کھڑے تھے جیسے کرنٹ لگنے سے کارٹونز کے ہو جاتے ہیں۔ تینوں ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہو گئیں۔ پہلی بار میں نے اسے کمپاؤنڈ ایریا کے گیٹ پر کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں یہ ڈھیر سارے وزنی شاپر تھے جنہیں ٹیکسی میں رکھنا بہت مشکل تھا، اور بدتمیز ٹیکسی والا ہیلپ کرنے کے بجائے ہر درمی سے بیٹھا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ تب میں نے آگے بڑھ کے اپنے خدمات پیش کر دی۔ اللہ جانے کیا کیا بھر رکھا تھا اس نے۔ پھر اس نے مجھے شکریہ کہا اور بس۔ پہلی نظر کی محبت۔ تیمور بھونچکا رہ گیا۔ اتنی سی مٹھ بھر میں جانچ لیا کہ یہی وہ خاتون مذکورہ ہے، خوبیوں سے مرصع بے مثال، وہ بامکمال۔ ابوذر کا چہرہ بھی تیمور کی تائید کر رہا تھا۔ دوسری بار میں نے اسے یہیں لفٹ کے انتظار میں دیکھا۔ پتہ چلا لائٹ چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بیگز اور شاپر تھے۔ چوتھی منزل سے نیچے کیسے آئی؟ کیسے کسی بے حس انسان نے اس کی ہیلپ نہ کی؟ تب مجبوراً میں نے آگے بڑھ کے سامان نیچے اتارا۔ ایک بار پھر سامان؟ ابوذر چونکا۔ وہ سیلز گرل تو نہیں؟ عاشر کو ٹوکنا بھی برا لگا اور کیافا بھی۔ تیسری بار وہ میٹرو میں نظر آئی۔ 5 کلو تیل کی بوتل اٹھا کر تیل میں ٹرالی میں رکھنا دوبر تھا تب۔ عاشر کے ہونٹوں پر مسکان اور آنکھوں میں اس کا چہرہ رقص کرنے لگا جیسے وہ وہاں رہا ہی نہیں، کہیں اور پہنچ گیا۔ تب ایک بار پھر آپ نے آگے بڑھ کے وہ بوتل اٹھا کر ٹرالی میں رکھی۔ آپ پارٹ ٹائم کلی کا کام بھی کرتے ہیں؟ تیمور نے حسن اتفاقات کے ایک جیسا ہونے پہ دانت کچکچائے اور سوال بھی پوچھ لیا۔ اس سے پہلے کہ عاشر تیمور کی طبیعت صاف کرتا، ابوذر چلایا، یہ وہی تو نہیں جس کو تو نے اپنا نمبر دیا، بلکہ اس کی ٹرالی سے سامان اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا اور بعد میں دوبارہ ٹرالی بھری اور پھر میں آوازیں دیتا رہ گیا کہ بل تو دے جا، خالی جیب کھڑا تھا میں۔ ابوذر نے دہائی دی۔ اسے وہ دن جزیات سے یاد تھا جب گھر کے کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے عاشر اسے بھی گھسیٹ لے گیا اور اتفاقاً ابوذر اپنا والیٹ گھر بھول گیا۔ اس نے دہائی دی کہ والیٹ تو لینے دے۔ تب عاشر نے اپنی جیب تھپ تھپا کر یقین دہانی کروائی۔ میں ہوں نہ، اور بعد میں محض ایک لڑکی کی خاطر اسے کاؤنٹر پر ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے چھوڑ گیا۔ جب سیلز مین نے بل بنا کے پیسے مانگے تب اسے کہنا پڑا، بھائی آ کر دیتا ہے۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں کیسے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی، اتنا بڑا شیر جوان اور پیسے بھائی دے گا۔ ہاں تو کیا تھا نا، وہ وزنی بوتل جو اس نے ریک سے اٹھا کے ٹرالی میں نہ رکھی جاتی تھی، وہ گاڑی میں کیسے رکھتی؟ اتنی نازک سی تو تھی۔ نازک؟ ابوذر چلایا، اسے نزاکت نہیں، کاہلی، سستی اور ہڈ آرامی کہتے ہیں، یعنی میری اس دن کی ذلت کا احساس تک نہیں۔ اس نے تیمور کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ تیمور نے زور و شور سے سر ہلایا۔ بالکل بالکل، ایک لڑکی کی نظر میں اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کتنی لڑکیوں کی نظر میں ابوذر کا امیج خراب کر دیا۔ ابوذر کو اپنا دکھ نئے سرے سے یاد ہے، مگر عاشر چکنا گھڑا بھرنا کھڑا تھا۔ مجال ہے جو ذرا سر ہوا۔ اور اوہو، جن لڑکیوں کا دکھ رو رہا ہے وہ کون سا پھپھوئی کی بیٹیاں تھیں؟ جانے دے، اور عزت بے عزتی کا کیا، آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو وہ جس کا سامان آپ مستقل ڈھو رہے تھے وہ کیا مامے کی بیٹی تھی؟ تیمور ابوذر کا وکیل تھا۔ عاشر کے چہرے پہ تعدیب کی سختی آن رکی۔ ادب سے، وہ بھابھی ہوں گی تم لوگوں کی عنقریب۔ حاضر بھائی کے چہرے پر کرختگی اور غائب بھابھی کے لیے اتنی ملائمت، شہد آگیں لہجہ۔ تیمور نے اس کھلے تضاد پہ توبہ توبہ کی، کانوں کی لوئیں چھوئیں۔ ابوذر نے ایک طویل چہچہ کے ذریعے تیمور کی تائید کی، اور کوئی نام، پتہ، گھر، گلی نمبر۔ تیمور کو مزید دھیان آیا، اماں جان کو رپورٹ کرنی تھی۔ وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ عاشر کا چہرہ کھل گیا۔ رہتی وہ یہیں کہیں ہے یا پھر کسی دوست رشتہ دار کے گھر ملنے آتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس کی کہیں پرچون کی دکان ہے، ابوذر بولا۔ عاشر نے اسے گھور کے دیکھا۔ ابوذر نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے صفائی دی، جتنی اس کی ٹرالی بھری ہوئی تھی اور جیسے وہ سامان ڈھوتی ہے اسی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں واقعی کوئی باپ بھائی نہیں ہے گھر میں سامان خریدنے کے لیے، تیمور بھی بولا۔ عاشر سوچ میں پڑ گیا۔ شاہی پھپھو کی عزیز جان دوست تشریف لا چکی تھی۔ آئرہ نے آداب میزبانی سے قطع نظر محض پھپھو کے خوف سے چائے پر اہتمام کیا تھا۔ فروٹ سیلیڈ میں میکرونی اینڈ میونیز شیشے کے ڈونگے میں سجا رکھا تھا، رنگ برنگے پھل، چکن نگٹس کی بھری ٹرے،
کیچپ کے ساتھ پھپھو کی فیوریٹ گرین چٹنی، آم کے جوس میں 7 اپ ڈال کر بنائی جانے والی ڈرنک وائن گلاسوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹیبل پر سجی تمام چیزیں بیا کی پسندیدہ تھی، اور پھر جب بنائی ہوں آئرا نے تو کیا ہی بات۔ لیکن چونکہ وہ شدید ترین ڈائٹ کانشیس تھی، سو اس نے ایک بہت بڑی پلیٹ سلاد کی کھا لی اور بعد میں ان چیزوں کو ٹرائی کرتی تھی۔ پھر ایکسرسائز تو منہ کا چسکا بھی پورا ہو جاتا اور چربی بھی نہ چڑھتی۔ آئرا کے ساتھ وہی مسئلہ تھا جو ہر دوسرے پکانے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ پکاتے وقت محض خوشبو ہی سے دل بھر جاتا، پھر کچھ بھی چکھنے کو دل نہ کرتا کہ طبیعت سیر ہوتی۔ خوشی کا دن صرف اراد کے لیے تھا۔ اس نے زندگی میں کوئی روگ نہ پال رکھا تھا کہ بھوکے رہ کر سوگ مناتی۔ وہ جی بھر کے پلیٹیں کھاتی تھی۔ آئرا نے گھڑی دیکھی۔ اراد کے آنے میں کچھ دیر تھی اور خود اس کے جانے میں بھی۔ اسے بھی تیار ہونا اور دیگر تیاریاں بھی کرنا تھی۔ شاہی پھپھو شاہانہ انداز بے نیازی سے صوفے پر براجمان تھی اور دوست سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب اراد نے اندر قدم رکھا تب مارے جوش کے بادشاہ چیری ہوئی تھی، اور اپنے عین سامنے پھپھو کی دوست کو دیکھ کر تو آنکھیں خوشی فخر سے اور بھی جگمگا اٹھی، مگر دوسری طرف سب کی خاص کر آئرا کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی دوستوں کو پھپھو کی دوست سے ملنا ہے، مگر دوستیں اتنی ساری ہوں گی یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بیا نے صاف ستھرے ڈرائنگ روم کو دیکھا جس کے ہر کونے میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں ٹک گئی تھی۔ کشنز پر، صوفوں کی ہتھوں پر ایک دوسرے میں گھس گھس کر بیا نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا۔ شکر وہ اوپر تھا، ورنہ 3 کی جگہ وہاں بھی بن جاتی۔ ادھر دوستیں کبھی دوست آنٹی کو دیکھتی، کبھی آئرا کو۔ دوست نے کھلتے فیروزی رنگ کا لچکتا مٹکتا ڈھیلا ڈھالا سلک کا ایسا لبادہ زیب تن کیا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ گلے میں رنگ برنگے چھوٹے گول موتیوں کی مالائیں، یہ اینٹیک جیولری کے ڈیزائن تھے۔ ویسے ہی کڑے موٹے ہیت، مگر فیشن میں ان ہاتھوں کی زینت تھے۔ انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں اور ناخنوں پہ چمکدار نیل کلر۔ بال کٹے ہوئے تھے اور سنہری ڈائے تھے۔ بے حد پتلے ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک جیسے مارکر سے 2 لکیریں کھینچتی ہوں، دائیں سے بائیں۔ سب سے دلچسپ اور حیران کن آئی میک اپ تھا۔ دن کے 1:30 بجے اسموکی میک اپ یعنی پپوٹے سیاہ گھور رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ دوستوں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ سارا اہتمام آئرا نے کیا ہے تو وہ کھانے کی اشیاء پر ٹوٹ پڑیں۔ آئرا کے گمان میں 2-4 دوستیں تھیں، ان کے لیے انتظام تھا، مگر اس بارات کو کہاں سے پورا کرتی۔ اس نے اراد کو گھورا، جو لو نا تم بھی چکھو، ارے یہ چٹنی تو لو، جیسے الفاظ بڑی محبت سے بول رہی تھی۔ دراصل شاہی پھپھو کی یہ دوست ماہر دست شناس تھیں، ساتھ ٹیرو کارڈ دے کر حال مستقبل بتاتی تھی۔ بچپن کی دلچسپی اور شوق اب پروفیشن بن چکا تھا اور وہ ہر مارننگ شو میں بلوائی جاتی تھی۔ اب یہ علم سچا تھا یا جھوٹا، صحیح یا غلط، مگر ان کی کہیں کچھ باتیں جب منوان درست ثابت ہوئیں تو وہ راتوں رات سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ آئرا ایسی باتوں کو مانتی ہی نہیں تھی، لیکن بیا کے ان سب باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ آنٹی دست شناس نے اس سے کہا تھا کہ عنقریب اس کی زندگی میں خوابوں کے شہزادہ آنے والا ہے۔ بیا کو 2 اعتراض ہوئے، عنقریب کی جگہ درست ٹائم بتایا جائے، دوسرا خوابوں کا شہزادہ کیوں، بادشاہ کیوں نہیں۔ آنٹی دست شناس نے اتنی گہرائی سے پر سوالوں کے جواب سے مسکراتے ہوئے پہلو تہی کی اور ڈٹی نہیں کہ خوابوں کا شہزادہ ہی آئے گا۔ جب اراد نے اپنے دوستوں سے یوں ہی برسبیل تذکرہ آنٹی کا ذکر کیا تو ملاقات پہ اتنا مصر ہوئیں کہ آج کا دن آ ہی گیا۔ اب آنٹی دست شناس جو کسی بھی پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے بھی آنے کی ہینڈسم فیس چارج کرتی تھی، اس وقت محض آداب دوستی نبھاتے ہوئے لڑکیوں کے گھیرے میں بیٹھی تھی اور بدقت مسکرا رہی تھی۔ اس دوران شاہی پھپھو مجال جو ایک لفظ بولیوں بس دیکھے جاتی تھی، اوپر سے لڑکیوں کے سوال، کسی ایک آدھ بیچاری کو ہی کریئر کی فکر تھی یا علم حاصل کرنے کی چنتا۔ سب کی سب نکمیوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا رکھے تھے۔ شکر آنٹی فقط دست شناس تھی، لکیریں تو پیروں میں بھی ہوتی ہیں نا، اور ان پگلیوں سے کیا بعید کہ کسی کے سوالات میں کچھ بھی نیا پان نہیں تھا۔ کھلا لپیٹ لپاٹ کر ہونے والے ان کے نام کا پہلا حرف، ان کا کام، اور بعض بے حد شرمیلیوں نے دبی زبان میں بچے کتنے ہوں گے بھی پوچھ لیا۔ پھر تو جیسے لائن لگ گئی، جو اپنے منہ سے کوئی سوال بھول بھی جاتی دوستیں اس کی ترجمان بن کر بڑھ چڑھ کر بولتی۔ آئرا نے شاہی پھپھو کے کان میں سرگوشی کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امپورٹنس جس لینگویج کو دی وہ تو عربی ہے، پھر لکیروں میں حرف انگلش الفابیٹس میں کیوں چھپا دیے؟ میرے بجائے یہ سوال نینی سے پوچھ لو اور یہ بھی پوچھنا کہ سارے حرف HNMAY جیسے کیوں بتاتی ہیں، کسی کا نام Q B P اور G سے کیوں نہیں آ رہا؟ آئرا کی آنکھیں پھیل گئی، جب اتنا منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں تو انہیں کیوں بلوایا؟ ان سب کے لیے جو پاگلوں کی طرح پیچھے پڑی ہیں۔ شاہی پھپھو نے مسکراتے ہوئے پاگل بچیوں کو دیکھا،
ایک لڑکی ہونکوں کی طرح آنٹی کا منہ دیکھ رہی تھی اور باقی سب کے کہہ کے چھت کو چھو رہے تھے۔ وہ بیچاری بمشکل حیرت کے سمندر سے ابھری تو شرمندگی کی دلدل میں دھنسنے لگی۔ آنٹی نے اسے 7 بچے بتائے تھے۔ اراد کا ضبط جواب دے گیا، آخر وہ سب کب فارغ ہوتی اور اس کا نمبر آتا۔ اراد نے اسے ہاتھ سے صوفے سے دھکیلا اور خود اپنے لیے جگہ بنائی۔ آنٹی چھوڑیں آپ ان سب کو، یہ سب بتائیں، آپ میرا ہاتھ دیکھیں۔ میں ہینڈ واش سے رگڑ رگڑ کے دھوائی ہوں تاکہ کوئی بھی لکیر چھپی نہ رہ جائے۔ تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ آپ بس مجھے یہ بتا دیں کہ میری زندگی میں شاہد آفریدی کی کیا جگہ اور ہے بھی یا نہیں۔ سوال کے آخری حصے میں وہ دکھی ہوگی۔ واٹ؟ شاہد آفریدی؟ بے یقین آوازوں سے کمرہ بھر گیا۔ تمہاری لکیروں میں شاہد آفریدی کا کیا کام؟ بس کسی بھی طرح بتا دیں، کیا میں کبھی اس سے مل سکوں گی، بات کر سکوں گی؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے ہمارے درمیان کچھ ہے۔ درمیان کا تو پتہ نہیں، سر پر میرا ڈنڈا ضرور ہے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ شاہی پھپھو کو شاہانہ جلال آیا۔ اوہو شاہی، دیکھنے تو دو، سب روایتی سوال کاری ہیں، اس بچی نے تو کچھ الگ پوچھا۔ ویری انٹرسٹنگ کویسچن، کتنا مارجن ہے اس میں؟ آئرہ نے دانت پیسے، اسے دیر ہو رہی تھی مگر وہ جواب کے لیے رک گئی۔ آنٹی دستے شناس نے اپنا سر اٹھایا، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ میں نے تم دونوں کا الگ الگ حساب لگا اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ زندگی میں ایک ایسا مقام آئے گا جب تمہاری وجہ شہرت شاہد آفریدی ہوگا۔ آنٹی نے ڈرامائی وقفہ دیا۔ اور اس کی وجہ شہرت اراد ہوگی، یعنی دونوں کا ایک ساتھ نام لیا جائے گا۔ کیا؟ اراد کے دونوں ہاتھ کھلے منہ پر ٹک گئے تھے۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ شادی مر کی کیفیت تحیر نے تمام لڑکیوں کو بھی گنگ کر دیا۔ یہی کیفیت آئرہ، بیا اور پھپھو کی بھی تھی۔ اراد کو شاہد آفریدی بے حد پسند تھا۔ اس نے کمرے میں اس کے یہ بڑے بڑے پوسٹرز لگا رکھے تھے۔ مگر آج یہ سوال اور اس کا جواب۔ اے سن نینی، یہ جو تم لوگ ہوتے ہو نا پامسٹ وغیرہ، تم لوگوں کا علم پہنچا ہوا ہو یا نہ ہو، چہرہ شناسی کے فن میں تم لوگ بڑے ماہر ہوتے ہو۔ بچی کے چہرے سے اندھا بھی جان لے گا وہ کیا جواب چاہتی ہے۔ اب تم سچ بولو، علم کچھ کہہ رہا ہے یا تم نے بچی کو چلایا ہے؟ اف، یہ بے تکلف جگری بچپن کے دوست، نینی دستے شناس نے کرا کر سوچا۔ اگر دل رکھنے اور چہرہ شناسی والی بات ہوتی تو سالوں پہلے کسی کو یہ نہ کہہ دیتی کہ وہ نہ کبھی ظہیر عباس کو پا لے گی۔ اس وقت حالانکہ میرا علم اور تجربہ اتنا ایکوریٹ بھی نہ تھا، مگر میں نے صاف صاف کہہ دیا، نہ بی بی نہ، ظہیر عباس کو بھول جا، وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ نینی نے بڑے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہی پھپھو کی بولتی بند کر دی، ساتھ ہی آنکھوں میں جھتایا۔ بھتیجے نے پھوپھی پر ہی تو جانا تھا۔ شاہی پھپھو نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اف، یہ بے تکلف جگری بچپن کے دوست۔ تو کیا اراد کی شادی ہوگی آفریدی سے؟ ایک دوست نے پتلی آواز میں رشک حسد سے تر لہجے میں سب کی ترجمان بن کر پوچھا تھا۔ نینی کی گردن نفی میں ہرنے لگی۔ نہیں، مجھے بس یہیں تک بتانا تھا۔ سب سہیلیوں کے چہروں پر کسی حد تک طمانینت پھیلی۔ ادھر اراد کا دل کوتے کھانے لگا۔ اراد کی سہیلیاں ہنستی مسکراتی اپنے مستقبل کا حال پوچھ پاچھ کر آئرہ اور نینی سے آٹوگراف لے کر روانہ ہو گئی۔ آئرہ آفس سدھاری، بیا اور اراد دوپہر کو سوتی تھی۔ شاہی پھپھو نینی کو لے کر کچن میں آ گئی۔ سب کچھ بچیاں ہی کھا گیا، اب تم بتاؤ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک کپ چائے۔ صرف چائے؟ اتنے عرصے بعد تو ملی ہو، مصروف بھی کتنی ہو چکی ہو، کبھی اس چینل پر کبھی اس پہ۔ ہاں، مصروفیت۔ نینی سر دا کھینچی۔ جینے کے بہانے، یہ بھی نہ ہو تو مر جائے۔ ابھی تو بچوں کی باتوں پہ ہنس رہی تھی اور ابھی اتنی مایوسی۔ وہ ہنسی اور باتیں تو ہفتوں یاد رہیں گی۔ نینی کے بجھ جانے والا چہرہ چمکا۔ کتنا اچھا ہوتا ہے نا شاہی یہ دور زندگی کا، یہی 16 17 20 22 برس کا، جو چاہتے ہیں پا لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ لے برا لگتا ہی نہیں، اور اب تو کوئی مسکرا کر بھی دیکھے تو 100 معنی تلاشتے ہیں کہ مسکرایا تو کیا سوچ کر مسکرایا، کیوں مسکرایا؟ اتنی شدید مایوسی۔ شاہی پھپھو دوست کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مایوس نہیں ہوں؟ نینی نے شاہی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ بس یوں ہی خیال آیا کہ اللہ مجھے اگر اولاد دیتا، بیٹا بیٹی، تو لگ بھگ اتنی ہی عمر کے ہوتے نا، کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ تمہارا بیٹا بھی اسی ایج گروپ کا ہے نا؟ نینی نے یکدم کہہ دیا۔ فرسٹ ایئر میں ہی ہوگا۔ شاہی نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں چائے رکھ دوں، کباب بھی فرائی کر لیتی ہوں۔ چٹنی آئرہ نے تیار کر رکھی ہے۔ شاہی پھپھو نے جواب دینے کے بجائے آلتو فالتو کے جملوں کا ڈھیر سا لگا دیا۔ جواب نہ دینے سے سوال کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مسلم رہتی ہے، اور جس سوال کا جواب نہ ہو۔ فرسٹ ایئر میں کون ہے یا ہوگا پتہ نہیں، میرا بیٹا تو 5th گریڈ میں پڑھتا ہے۔
شاہی پھپھو کا چہرہ مردے کی طرح سفید لگنے لگا۔ بچگانہ بات ہے شاہی، وہ اب تک 5th گریڈ میں ہوگا۔ بچگانہ بات نہیں ہے۔ کبھی بند گھڑی کو دیکھا جہاں سیل ختم ہو، وقت اور تاریخ وہیں رک جاتی ہے۔ دنیا بھر کی گھڑیاں جتنی مرضی آگے سے رکھ جائیں، گھنٹوں، مہینوں، سالوں، بند گھڑی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ وہی تاریخ، سال، سیکنڈز اور منٹس۔ میرے دل کی دیوار پہ لگی گھڑی سالوں سے ایک ہی تاریخ اور دن پر ٹھہر گئی ہے۔ مجھے کبھی وقت آگے بڑھا ہوا لگا ہی نہیں۔ یہ خود اذیت ہی ہے، تم کس سے انتقام لے رہی ہو؟ خود سے۔ نینی کا لہجہ دکھی تھا۔ بے حد عملی زندگی میں بے عملی کے چند لمحے، دل کے لمحے جو کسی سے انتقام نہیں لیتے، وہ خود سے لیتے ہیں۔ اور پلیز اب اور کچھ نہ بولنا۔ شاہی کا جملہ اور چہرہ قطعیت کا ترجمان بن گیا۔ نینی کو چپ ہونا پڑا۔ بیا گا بھائی، نینی نے موضوع بدلا۔ 3 ماہ ہونے والے ہیں، اپنی اماں سے لڑ کر آئی ہے، کہتی ہے اب یہیں رہے گی۔ کیوں؟ اور لڑائی اپنی اماں سے؟ نینی حیران ہوئی۔ ہاں، وہ اس کے رشتے کے لیے پریشان ہے۔ وزن جو زیادہ ہے، رشتے کروانے والی عورتیں جسہ دے کے موٹے جھگڑے رشتے لاتی ہیں جو عمر کے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے ماں سے کہا وہ موٹی ہے مگر لڑکی اور لڑکے سے شادی کرے گی، آدمی سے نہیں کرے گی۔ ماں اس دن سے ہر کسی سے پوچھتی پھرتی ہے لڑکے اور آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب جس دن فرق کو سمجھ لیں گے میں آ جاؤں گی۔ میرے جسم پہ چربی چڑھی ہے، دماغ اور دل پر نہیں۔ بہت خوب۔ نینی کو مزہ آیا۔ تمہارے بھائی وغیرہ مان گئے؟ ہاں، منوانا آنا چاہیے، اور وہ آج کی نسل کو آتا ہے، ہماری طرح تھوڑی۔ شاہی پھپھو کا چہرہ ایک بار پھر بجھنے لگا۔ آگے نہ بول سکی۔ آئرہ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کر لی۔ نینی نے تیزی سے موضوع بدلا۔ ہاں ماشاءاللہ، دبئی سے یہاں آتے ہوئے بڑے تحفظات کا شکار تھی، اب تو سب سیٹ ہے، اور اراد تو شروع سے ہی مجھ سے اٹیچ ہے۔ بھائی اکیلے بھیجنے پر متعامل تھا، پھر فلیٹ بھی اپنا تھا، میں نے کہا میں ساتھ رہوں گی، اور اب لگتا ہے سالوں سے رہ رہی ہوں۔ شاہی پھپھو نے ٹرے تیار کر کے ٹیبل پہ رکھی۔ اور یہ آج تم نے اراد کو کس لائن پر لگا دیا؟ حد کرتی ہو تم بھائی میں تو پہلے ہی کہتی ہوں میرا علم حتمی نہیں ہے، یہ تو حساب کتاب ہے جو میں نے لگایا۔ عالم الغیب تو اوپر والے کی ذات ہے، اور زیادہ تر لوگ تو پام مسٹری کو جسٹ فار انجوائمنٹ ہی لیتے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ شاہی پھپھو نے ہنسی میں ساتھ دیا اور 7 کباب کی پلیٹ بڑھائی۔ نینی نے پلیٹ پکڑ کے اپنے نزدیک رکھی اور ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارا ہاتھ دیکھو شاہی، تمہیں کتنا شوق تھا مستقبل کے بارے میں جاننے کا۔ فضول محنت کرو گی۔ شاہی پھپھو نے ہاتھ نرمی سے کھینچ لیا۔ میرے ہاتھ میں خوشیاں نہیں ہیں۔ نینی ان کی شکل دیکھ کر چپ ہو گئی۔ تیمور کے ہاتھ کا پکا گوشت کا سالن ابو ذر تو خاموشی سے کھایا تھا، جبکہ عاشر ہر لقمے پر تیمور کے لیے وہ الفاظ کہتا کہ لکھیں تو کیسے۔ اب اچانک یہ اتنی بڑی سخت بوٹی کہاں سے آ گئی؟ عاشر بولا۔ اس نے روٹی کے نوالے کا دباؤ دے کر بوٹی توڑنے کی کوشش کی تو بوٹی پھسل کے آگے سے رکھ گئی۔ پتہ لگا وہ تو گلی ہی نہ تھی۔ ہاں، میری بھی یہ والی 2 کچی ہیں، سخت سی۔ ابو ذر نے بھی 2 بوٹیاں سائڈ پر کر رکھی تھی۔ دراصل 1 کلو گوشت چڑھایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد 3 بوٹیاں نکال کے چیک کی کہ گلی کے نہیں، کچی تھی، وہ مشکل چبائی۔ آدھے گھنٹے بعد پھر 3 اور نکال لی، وہ تھوڑی بہتر تھی۔ اس کے 20 منٹ بعد بغیر گنے نکال لی، وہ گل چکی تھی۔ جب مسالہ بھوننے لگا تو گنتی کی 4-5 بوٹیاں بچی تھی، جو جلدی سے ½ کلو کا ایک اور پیکٹ ڈال کر تو چکھتے چکھتے سارا گوشت کھا گیا؟ عاشر چلایا۔ منہ ابو ذر کا بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پیٹ ہی بھرنا ہے نا، آپ لوگ مسالے سے کھا لیں۔ تیمور خود بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ہاں، مسالہ تو جیسے بڑا مزیدار بنا ہے نا۔ ابو ذر نے لقمہ نگل ہی لیا تھا۔ تو پھر کر لیں کسی خانسامہ کا بندوبست۔ میں کیا ماسی لگاؤں یا تم لوگوں کی امی ہوں؟ تیمور نے ابو ذر کو گھورا۔ ماسی تو ہو ہی نہیں سکتا، اور میری ماں تیری جیسے مونچوں والی ہو؟ میرے ابا کا ذوق اب اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے، بھلے سے وہ تم جیسوں کے چچا ہوں۔ وہ تم جیسے کہ ابا ہو کر فخر سے جی سکتے ہیں، تو ہمارے چچا ہونے پر کیا انہیں پتھر پڑیں گے؟ تیمور نے غصے کا جواب غصے سے دیا۔ آپس میں لڑنے کے بجائے اس مسئلے کا حل سوچو۔ عاشر نے سربراہ کی حیثیت سے اصل مسئلے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ایک اچھے کک کی تلاش۔ ابو ذر نے بات ختم کی۔ اور ایک بہترین کام والی ماسی۔ عاشر کو صفائی کا خب تھا۔ ماسی چھڑوں کے گھر کام کرنے نہیں آتی۔ تیمور نے نکتے کی بات کی۔ ہم خدا نخواستہ ہمیشہ چھڑے تھوڑی رہیں گے۔ عاشر کو تیمور کی بات بد دعا کی طرح لگی، ساتھ ہی وہ نازک حسینہ بھی یاد آ گئی۔ بد دعا والے خیال پہ ابو ذر کا دل بھی سکڑا تھا۔ اللہ نہ کرے تو اماں جان کی بات مان کر سیدھے سیدھے شادی کر کے اپنا گھر بسائیں، میری بھی جان بخشی ہو۔ مجھے میری پسند کی لڑکی اب تک نہیں ملی، ابو ذر نے دکھی لہجے میں کہا، اور مجھے تو بس اسی سٹور والی سے کرنی ہے۔ عاشر کسی ہٹیلے بچے کی طرح ٹھنکا۔ بس پھر ہوگی شادی۔ تم طویل رخصت لے کر شہر شہر گلی گلی گھومو جب تک منزل مقصود نہ ملے، اور آپ شہر کے ہر بڑے چھوٹے سپر سٹور کریانے کی دکان پہ گھومنا شروع کر دیں، بلکہ ہر سپر سٹور کے باہر پان کا کھوکا کھول لیں۔
ٹیکسی ڈرائیور بن کے انتظار کریں، آئے گی تو وہ وہیں۔ تیمور نے جل کر حقیقت بیان کی۔ عاشر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس چلا گیا، چہرے پر ایک انوکھی مسکان آن رکی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے مل کر رہے گی۔ دراصل اسے دیکھتے میرے دل میں سیٹی سی بجی کہ وہی تو ہے جس کا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے کوکر کی سیٹی بھی صحیح وقت پر نہیں بجتی۔ بچ جانے والی ہوتی تو آج میری ہانڈی کا یوں ستیہ ناش نہ ہوتا۔ تیمور نے عاشر کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے جل کر ابو ذر کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تو ڈیڈ کو فون کر کے یہ بھی کہنے والا ہوں کہ جس بیٹے کی تعلیمی قابلیت، ذہانت، ہائی فائی جاب کے تانے دے دے کر انہوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی، وہ عنقریب ڈگریوں کو آگ لگا کر نوکریوں پہ لات مار کے جنگل بیابانوں کی خاک چھاننے والا ہے۔ عشق جو ہو گیا ہے۔ تیمور کے جملوں میں ہمدردی تھی، لہجہ کاٹ سے بھرپور۔ مجنوں جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ابو ذر نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ عاشر نے کچھ جواب نہ دیا، سکتا جو ہو گیا تھا۔ تیمور کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ اچھل کے اس تک آیا۔ ایسے پتھر کا بت بنے کیسے بن گئے ہو؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ ابو ذر بھی اٹھ کر آیا، کھڑکی کا پردہ آخر تک سمیٹ دیا۔ سفید گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بڑا ہینڈ بیگ رکھ کر دروازہ ٹھک سے بند کر کے ایک لڑکی اب فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ رہی تھی۔ دور کچھ بچیاں رسی کود رہی تھی، بینچ پر کچھ بزرگ براجمان محوی گفتگو تھے۔ گاڑی گیٹ سے نکلی، روڈ پر چڑھی اور اگلے پل نظروں سے اوجھل ہوگی۔ ابو ذر نے اس بات کو اہمیت نہ دی، وہ تو بھوت کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا، مگر عاشر کا سکتہ یکدم ٹوٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی جالی سے باہر نکال کے زور زور سے ہلانے شروع کر دیے۔ وہی تھی، وہ سپر سٹور والی نہیں، وہ پرچون والی نازک۔ تیمور کے حیران بت میں جان پڑ گئی۔ اس نے عاشر کو پیچھے دھکا سا دے کر اپنے من بھر کا سر بمشکل جاری سے باہر نکالا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تیمور کو بھائی کی غائب دماغی پر شک گزرنے لگا۔ وہ وہی تھی، ابھی وائٹ گاڑی میں، نیلے لباس میں۔ عاشر کا صدمے سے بھرپور لہجہ اور ایک بار پھر غائب ہوگی۔ اسے تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ ہٹ تیمور ہٹ۔ ابو ذر اچھل پڑا۔ کیسے ہٹوں؟ سر پھنس کیا میرا؟ تیمور کی آواز بھینچی سی تھی۔ اس نے اتنی سی دیر میں کتنا سارا زور لگا لیا تھا۔ میں ابھی نکالتا ہوں اپنے بھائی کو۔ ابو ذر آستینہ چڑھا کر آگے بڑھا اور تیمور کے دونوں بازو پیچھے کر کے کھینچنے لگا۔ تیمور کی چیخیں نکل گئی۔ گردن پھنسوا کر اب تم لوگ مجھے بازوں سے بھی محروم کرو گے کیا؟ نکالو مجھے، نکالو۔ تیمور خود بھی مقدور بھر کوشش کر رہا تھا۔ ابو ذر نے اپنے دونوں بازو چھوڑ کے ایک بازو پکڑ لیا اور اپنے باڈی بلڈر ہاتھوں سے کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج سر نکلے گا یا بازو۔ تیمور کوئی مشرقی حسینہ تھا جو جبر بھی سہتا اور چپ بھی رہتا، لہٰذا وہ چیخ رہا تھا۔ نیچے بزرگ کھڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ بھائی مجھے پھنسا کر بھائی کہاں چلا گیا؟ تیمور نے دہائی دی۔ ڈیڈ نے مجھے اسی کے بھروسے تو شہر بھیجا تھا۔ تیمور یکدم 4 ماہ کو ہو گیا۔ کہیں نہیں گیا، میں یہی ہوں۔ یہ آری لایا، اب بھی کاٹ دیتا ہوں۔ عاشر کو آخر بھائی کا خیال آ ہی گیا۔ کیا میرا سر؟ نہیں یہ جنگلہ۔ عاشر نے آری لہرائی۔ پہلا ہمارے بازو تو چھڑائیں اس بند مانس سے۔ عاشر چونکا۔ ابو ذر کے بھینچے دانت، یا یہ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بازو۔ چھوڑ میرے بھائی کا بازو، چھوڑ دے ابو ذر۔ دونوں کے بیچ بازو کے حصول کے لیے چھینا جھپٹو شروع ہوئی۔ تیمور نے یا اللہ مدد کہہ کر آخری زور لگا اور کوہلوں کے بل زمین پر جا گرا۔ بازو ہاتھ سے نکل گیا۔ تب منظر یوں تھا کہ عاشر اور ابو ذر بغل گیر تھے اور بجائے شرمندہ ہونے کے ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے تھے۔ تنگ پانچے کی جینس پہ گلابی بیگی شرٹ، پیروں میں گلابی باریک ہیل کی پمپی، گلے میں موٹے منکے والی مالا، شانوں پر تازہ کٹنگ والے بکھرے بال، چہکتی مہکتی یہ اراد تھی۔ سی گرین کلر کی جرسی کی پٹیالہ شلوار پر بند چوک والی جرسی ہی کی گھٹنوں سے اونچی بند دامن کی کالی قمیض، بڑا ہی ببلی سا کالا اور سی گرین دوپٹہ شانے پر دھرا تھا۔ پیروں میں فلیٹ بند پمپی سلور کلر کی تھی۔ سلور کلر کے ہی بڑا سٹائلش سا بیگ کلائی پر لٹکا رکھا تھا۔ کانوں میں بہت بڑے بالے، سلیقے سے بنے بال اور میک اپ۔ یہ بیا تھی۔ دونوں گھر سے یوں نکلی جیسے ماڈل ریمپ پر آتی ہے۔ گردو پیش سے انجان، شانے بے نیازی سے خلا میں تکتی، منہ اٹھا کر چلتی۔ جب وہ 4تھے فلور سے نیچے اتری تو ہر کس و ناقص نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ وہ بیا کی بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے تھی۔ تیاری کے اپنے ہی قائم کردہ ریکارڈ توڑے۔ اب وہ منتوں ترلوں سے مانگی پھپھو کی کار میں سفر کرنے کو تیار تھی، مگر یہ کیا؟ گاڑی کے عین پیچھے ایک دوسری گاڑی پارک تھی، نہ جانے کس کی۔ پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، اور اگر اب آپ کچھ کریں نا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ تو دعوے دار ہیں کہ ٹریفک جام میں گاڑی نکالنے میں آپ سے بڑھ کے کوئی ماہر نہیں۔
بالکل دعوے دار ہوں، مگر اب یہ تو کم از کم نہیں کر سکتی کہ گاڑی کو چٹکی سے اٹھاؤں اور مین روڈ پر رکھ دوں۔ پتہ نہیں کس جاہل نے اس طرح گاڑی جوڑ دی ہے۔ بیا نے مسکرائے جاہل شخص کی